بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلالہ کرنے اور کروانے کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، وہ پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے، تو اس کی عدت کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، خواہ اس نے ایک دفعہ طلاق کہی ہے یا اکٹھے 3 دفعہ کہہ دی ہے تو وہ ایک ہی شمار ہوگی۔ وہ اپنی 3 ماہ کی عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے۔ 3 ماہ کی عدت پہلی اور دوسری طلاق کے بعد اگر گزر جائے، اس نے رجوع نہیں کیا، تو نئے سرے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی ولی کی اجازت کے ساتھ، بیوی کی رضامندی کے ساتھ، نئے حق مہر اور نئے گواہوں کے ساتھ وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اگر 2 مرتبہ کا موقع گزر گیا اور اس کے بعد تیسری بھی اس نے طلاق دے دی، تو اس کے بعد یہ اس کے لیے طلاق بائن ہو جاتی ہے۔ پھر یہ اس کے ساتھ عقد میں واپس رجوع کے ساتھ یا نئے نکاح کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اس کی ایک صورت یہ ہے جو کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 230 کے اندر آتی ہے، فَإِن طَلَّقَهَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے، تو اس کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ دوسرے آدمی سے شادی کر لے۔ اب یہاں پہ یہ اختلافی بات ہے کہ کیا جس طرح یہ پری پلان ہوتا ہے اس سے یہ مراد ہے؟ اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے آگے کسی خامن سے شادی کی، کسی مرد سے شادی کی، اس کے ساتھ اس کا نباہ رہا، آخر یا تو وہ فوت ہو جائے یا کسی وجہ سے اس کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا، وہ اس کو طلاق دے دے، تو دوبارہ یہ پہلے خامند کے ساتھ اگر شادی کرنا چاہے تو یہ شادی کر سکتی ہے۔ اس کا یہ مفہوم ہے۔ اس کا یہ مفہوم بالکل نہیں ہے کہ اگر تم نے طلاق دے دی ہے اور عدت گزر گئی ہے تو تم حلالہ نکلواؤ، حلالہ کرواؤ، اور اس کے بعد ایک دن اپنی بیوی کو کسی اور کے پاس بھیجو، نکاح ہو جائے اور یہ طے ہو جائے کہ تم نے رات کے بعد اسے طلاق دے دینی ہے۔ اس آیت کا قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس آیت کی تفسیروں کو ہی دیکھ لیا جائے، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے اسی آیت کی تفسیر کے اندر کہ اے حتی یطأھا زوج آخر فی نکاح صحیح، کہ صحیح نکاح کے ساتھ وہ دوسرے خامد کے ساتھ جا کے ملے، تو یہ صحیح نکاح کے ساتھ تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پری پلان، ایک ترتیب شدہ پروگرام کے تحت نکاح ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، بلکہ اس کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح نکاح نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پری پلان، ایک پروگرام ہے جس کو شریعت کی نظر میں کوئی جس کی حیثیت نہیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ لکھا ہے اسی آیت کی تفسیر کے تحت کہ والمقصود من الزوج الثانی، دوسرے خامد کے اس سے مراد یہ ہے کہ ان یکون راغبا فی المرأتی، وہ اس عورت کے بارے میں رغبت رکھتا ہو، قاصدا لدوام عشرتها، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وہ رہنا چاہتا ہو، گویا کہ ایک رات کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، ایک مختصر وقت کے لیے یہ شادی نہیں ہو کہ بعد میں کہا جائے کہ تم اس کو طلاق دے دو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قاصدا لدوام عشرتها، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے ساتھ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہو، لیکن اس کے باوجود پھر نباہ نہ ہو سکے، کسی وجہ سے وہ طلاق دے دے، تو پہلے خامد کے ساتھ اس کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہے۔ کما هو المشروع من التزویج، جیسے کہ شادی سے یہی مراد ہوتی ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فاما اذا کان الثانی، اگر دوسرا خامد جس کے ساتھ ایک رات کے لیے یا کچھ وقت کے لیے شادی کی جاتی ہے، انما قاصدہ ان یحلها للاول، کہ وہ اس سے مراد ہی یہ ہو کہ وہ پہلے کے لیے اس کو حلال کرنا چاہتا ہے، تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فہذا هو المحلل، یہ وہ حلالہ کرنے والا ہے، الذی واردت الاحادیث بذمہ ولعنہ، کہ جس کی مذمت میں اور جس کو لعنت کرنے کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ومتا صرح بمقصودہ فی العقد، جس وقت یہ عقد کے اندر ہی یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ اس پروگرام کے تحت یہ کر رہے ہیں، تو باطل النکاح عند جمہور الائمہ، تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی نکاح ہی نہیں ہے، تو گویا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں احادیث کیا ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے حلالے کے بارے میں؟ سنن ابن ماجہ، باب المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے کے لیے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے ان کے بارے میں حدیث نمبر 1934۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلالہ کرنے والے کے اوپر بھی لعنت کی ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت کی ہے۔ اور اس سے آگے
اسی کتاب کے اندر سنن ابن ماجہ کے اندر ہی 1936 نمبر حدیث 1936 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں ادھار کے مینڈے کا نہ بتاؤں، ادھار کے سانڈ کا نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی کہ حضور بتائیں کہ ادھار کا مینڈا یا ادھار کا سانڈ کیا ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا هو المحلل لعن اللہ المحلل والمحلل له، یہ جو ادھارا سانڈ ہوتا ہے یہ حلالہ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر بھی اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کچھ اقوال بھی لکھے ہیں تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیت اس کے تحت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لا اوتا بمحلل ولا محلل له، کہ حلالہ کرنے والا یا جس کے لیے کیا جاتا ہے اگر وہ میرے سامنے لائیں الا رجم تو ہما، تو میں تو ان کو رجم کر دوں گا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رفع الیہ رجل تزوج امرأۃ لیحلها لزوجها ففرق بینہما، کہ ان کے سامنے ایک آدمی کو لایا گیا جس نے حلالے کی غرض سے کسی عورت کے ساتھ شادی کی ہے کہ وہ پہلے خامد کے لیے اس کو حلال کر دے گا، یہ کچھ مرحلے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے یا ایک رات کے لیے اپنے پاس رکھ کے اسے دوبارہ طلاق دے دے گا تاکہ پہلے کے ساتھ چلی جائے۔ ففرق بینہما، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کے درمیان تفریق ڈال دی کہ یہ کوئی نکاح نہیں ہے۔ وقضا روی عن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے بھی، وغیر واحد من الصحابۃ رضی اللہ اجمعین رضی اللہ عنہم، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام ان سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل کی جلد نمبر 6 صفحہ 311 پر لکھی ہے یہ حدیث، اور یہاں پر ارواء الغلیل کے اندر یہ حدیث کا نمبر 1898، اور یہ اس کا حوالہ ہے المعجم الاوسط امام طبرانی کی، مستدرک حاکم کی، امام بہقی، تو یہ سارے کے سارے ائمہ حدیث ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ رویہ روا نافع عن ابن عمر، حضرت نافع رضی اللہ تعالی، حضرت نافع او حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا قال له، کہ ایک بندے نے آ کر انہیں کہا کہ تزوجتها احلها لزوجها، میں نے اس عورت سے شادی کی ہے، میں اس کے خامد کے لیے حلال کرنا چاہتا ہوں، لم یامرنی ولم یعلم، نہ تو اس خامد نے مجھے کہا ہے نہ اس کو اس بات کا علم ہی ہے، بس میں نے شادی کر لی ہے، یعنی کہ میں اسے چھوڑ دوں گا، صرف میں نے اس لیے کی ہے کہ احلها لزوجها، اسے میں اس کے خامد کے لیے حلال کرنا چاہتا ہوں۔ قال لا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، الا نکاح رغبت، وہ رغبت والا نکاح ہوتا ہے، ان اعجبت کا امسکتها، اگر وہ آپ کو اچھی لگتی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ تو اسے اپنے پاس رکھے، وَإِن کرہتها فارقتها، اور اگر تو اسے ناپسند سمجھتا ہے، تیرا اور اس کا نباہ نہیں ہوتا، تب تم اسے طلاق دے سکتے ہو۔ کالا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا وَإِن كُنَّا نَعُدُّهُ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفاحًا، ہم اس بات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو بالکل سیدھا سیدھا زنا اور بے حیائی یہ شمار کیا کرتے تھے۔ وَقَالَ لَا يَزَالَ زَانِيَيْنِ وَإِن مَكَثَا 20 سَنَةً، کہ وہ اگر 20 سال بھی اس نیت سے نکاح کے اندر رہتے ہیں کہ دوسرے کے لیے حلال کرنا ہے تو وہ زنا کرنے والے ہی ہوں گے۔ اذا علم انہ یرید ان یحلها، جب یہ پتہ چل جائے کہ وہ پہلے خامد کے لیے اسے حلال کرنا چاہتا ہے، تو یہ صحیح روایت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی 2 روایات گزری اور ارواء الغلیل کے اندر 1898 یہ والی حدیث بھی گزری۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی ارواء الغلیل کے اسی باب اور اسی حدیث کے تحت لکھا ہے کہ سئل عن تحلیل المرأة لزوجها، کہ کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے تاکہ وہ اس کو پہلے خامد کے لیے حلال کر دے، فقال ذلك السفاح، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یہ تو نکاح ہے، لو ادرککم عمر لنقلکم، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ تمہیں پا لیتے کہ تم ان کے زمانے میں موجود ہوتے تو وہ تمہیں سزا دیتے کہ یہ تم نے کیا کام کر دیا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اسنادہ صحیح ہن، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو یہ تفسیر ابن کثیر سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آیت سے حلالہ بالکل مراد نہیں نکلتا، اور یہ احادیث کے اندر صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو حلالہ کیا جاتا ہے اس کی شرعی طور پہ بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں جو وعید ہے اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے وہ احادیث میں گزر چکی ہے۔ ان احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔